آہد نبی حضرت شعیب علیہ السلام تینے بھی روندے تے رات بھی روندے رو رو کے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں. ایک دن اللہ دی آواز آئی, کیوں رونا ہے, میری دوزخ تو ڈرنا ہے. عرض کیتی تیرا نبی نبی معصوم عن الخطا ہوندے, میں کیڑا گناہ کیتا تیری دوزخ تو ڈراں. ہولا بولو کدھر نظر نہ لگ جائے. تسی آندے ہو لنگر دے آسرے, تھوڑا جی آسرا کروں کر کے آیا کرو, بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے. ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. پہلے تسی سوروے چاہو گے پھر میں سوروے چاہواں گا. جلدی جلدی سوروے چاہ جو تاکہ میں بھی سوروے چاہ جاواں. اور اچھا بولو سبحان اللہ. ساڈا خطیباں دا صاحب ہوندا اے سی والا, جو جو آپ گرم ہونا تیوں تو ٹھنڈی ہوا دینی. آتے کوشش کرو نا تسی میرے ذوق نہ ذوق رلاؤ تو دور تک لے چلنا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام بھی روندے, شعیب علیہ السلام بھی روئے. اللہ دے نبی شعیب دیاں کا رو رو کے نبی نہ ہو گئیاں. اللہ نے پوچھیا دوزخ تو ڈرنا ہے, عرض کی دی میں کیڑا گناہ کیتا تیری دوزخ تو ڈرا. اللہ نے فرمایا جنتی لوڑے, عرض کی دی اللہ جنتی انہاں نوں ملنی ہے جڑے میرے غلام بن جاون گے. اللہ نے فرمایا شعیب رونا کیوں ہے, عرض کی دی اللہ نہ تیری جنت دے شوق وچ رونا وا, نہ تیری دوزخ دے خوف وچ رونا وا. اللہ فرمایا رونا کیوں ہے, عرض کی دی اللہ انج تیری یاد وچ رونا آئی جاندا ہے. اللہ فرمایا پھر روئی جا روئی جا. عرض کی دی اللہ یار دے یاراں نوں چپ کراندے نے تو میں نہ کہنا روئی جا. اللہ فرمایا یار دے یاراں نوں چپ کراندے نے پر جڑا میری یاد وچ روندا ہے مینوں سونا ہی بڑا لگدا. عرب کریمی عذاب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رحمت دار دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندے میرا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دن بھی روندے رات بھی روندے نے, 350 سال تک روندے رہے. ایک دن قدرتی دلیل بنی میں اپنے نبی نو اپنے یار نو چپ کرا لواں. اللہ نے فرمایا جبریل ذرا دوڑ کے آ جا. عرض کی دی اللہ حکم ہوئے, فرمایا جا میرے آدم دے کھول جا کی اذان پڑھ. جبریل نے آدم دے کھولا کی اذان پڑھی. اذان پڑھ دیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام فرما دینے جڑے ملے محمد دا نام سنیا خیال آیا تیو ہی نہ ہے جڑا عرشاں تے لکھیا پڑھدا رہیا وا. اللہ دے نبی آدم نے عرض کی تھی, عرض کردنے اللہم انی اسألک بحق محمد. عرض کی تھی اللہ محمد عباس نے معافی دے دے. اللہ نے فرمایا آدم سر چکلا معافی مل گئی. عرض کی تھی اللہ انہیں کیوں معافی دیتی. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام وسیلہ میرے یار دا پا لئی. فرمایا جیتی اپنی معافی منگی جے قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دو میں سارے انہیں معاف کر دیں. سچی دسے آج پنوانا والے ہو تے قرب و جوار تو ہونے والے ہو. آدم علیہ السلام تیرے تے میرے نبی دا وسیلہ پا کے توبہ کرن تے توبہ قبول ہو جائے. تیرے میرے نبی دے وسیلے نال آدم دی توبہ قبول ہو سکتی ہے تے آدم دے پتر دی نہیں ہو سکتی. عارفان دے سلطان نے دعا تے فرمایا بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا لال صفات اے سرور عالم چھوٹ
سی عالم سارا حد بے حد اے درود نبی تے جدائد پسارا میں قربان اتنا تھی میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا اکٹھے ہو کے تے علاقے دے تھانے دار کو ٹر جائیے تے تھانے دار نو آکھیے نا کہ رات بندہ ایک چور پھڑے تے ساڑھے آنکھیں چھڑ دے رات ایک قاتل پکڑ کے لے آئے تو ساڑھے آنکھیں چھوڑ دیو اسی تے تھانے جو کٹھے ہو کے ٹر جائیے کہ بندہ نہیں چھڑا سکتے وہ دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں ساری مخلوق نو رب کو چھڑا لینا ہے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو اسی بازاروں کو فروٹ لے لئیے 5 درجن کیلے لے لئیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے اسی وہ بھی دکاندار نو واپس کر دینے کہ پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے تو تے 5 درجن اچھے ایک گلیا کیلا قبول نہ کریں اس محمد دی غلامی تے ناز کریا کرو جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا لینے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو آدم علیہ السلام وسیلہ پانتے تیرے تے میرے نبی دا اچھا اچھا بولو سبحان اللہ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آدم نے بھی توبہ کی تھی توبہ آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی اللہ نے پسند آگئی کیونکہ وسیلہ مصطفیٰ دا پایا آج بعد لوگ کہتے ہیں نا جی نا قیامت دن اپنا کیتا ہی کام ہونا ہے کوئی کسی دی سفارش نہیں کرے گا کسی دا وسیلہ نہیں منیا جاوے گا کوئی کسی دی شفاعت نہ کرے گا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کسی کام نہیں ہونا حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ مدینے دی عورت ایک دن کٹھیاں ہو کے حضور کو لا گئی ہیں عورتہ کہہ لگی ہے قبلی والے سارا دین تے بندہ ہی لے گئے مرد لے گئے حضور نے فرمایا کیویں عورتہ کہہ لگی ہے کملی والے نماز تو ہاڑے پیچھے پڑھن تے مرد حج تے جان تے مرد جہاد کرن تے مرد جمعہ دا خطبہ سنن تے مرد تے ساڈا بیبیاں دا دین کدھر گیا اسی کیڑے ویلے دین سکھا گیا اسی تے سارا دن بچے پالنا تے روٹیاں پکاندیاں رہ گئیاں کونین دیوالی نے فرمایا کہ ہفتے چ ایک دیہاڑے تسی عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو میں محمد توہانو بھی دین سکھایا کراں گا مدینے دی عورتاں کٹھے ہو کے عائشہ صدیقہ دے حجرے چ آ جانا سرور عالم نے عورتوں نے خطبہ ارشاد فرمانا ایک دن آقا علیہ السلام نے بیان کر دے ارشاد فرمایا بی بیو یاد رکھے آجے جس عورت 3 بچے نابالغ فوت ہو گئے انہاں بچیاں دی شفاعت دا صدقہ رب قیامت نو ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا پنوانا والے میں سچی دسے آجے وہ جے دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکتا ہے تے آمینہ دا لال نہیں شفاعت کر سکتا آقا نے فرمایا تے عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی عرض کر دی کہ یا رسول اللہ اتنے تینہ نگالے تے جدے 2 فوت ہو جانا رحمت اللہ العالمین دی رحمت موجے چاہ گئی میرے کریم نے فرمایا جاؤ جدے 2 بچے فوت ہو گئے اللہ انہاں نابالغ بچیاں دا صدقہ قیامت نو ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا بلکہ علماء فرمان تشریف فرمان نے میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا کچا بچہ ماں دے پیڑ چ فوت ہو جائے وہ بھی قیامت دے دن اپنے ناڑو نال بن کے اپنے ماں پہ نو کھچ کے جنت چلے کے جاوے گا حضور نے فرمایا جدے 2 بچے فوت ہو گئے وہ بھی جنتی ایک بی بی اٹھ کے عرض کی تھی کملی والے تے جدا ایک ٹر جائے تیری رحمت تو صدقے جاواں تیرے اختیار تو صدقے جاواں میرے کریم نے فرمایا جاؤ جدا ایک بچہ فوت ہویا اللہ اس بچے دی شفاعت نال بھی ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا نوجوانوں ادھر عورتاں ٹر گئیاں مایا شادی اولاد کوئی نہیں امایا جانو کرے بیٹھی پیاں روندیاں نے میرے آقا حجرے جی آئے امایا شانو بے کے فرمایا شا رونی کیوں ہے امایا شادیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کر دیا کملی والیا جدے 3 ٹر جانے جنتی ہے جدے 2 ٹر جانے جنتی ہے جدے 1 ٹر جائے جنتی ہے جو رو کے کہندیاں سونیا
جدا ہوئی کوئی نہ میرے نبی دی آنکھاں چ اتھرو آ گئے فرمایا یا رونا جدا کوئی نہ ہوئے او تے میں جو بن کے آ گیا میں بن کے آ گیا اس بات عرب کڑی نے فرمایا واہ کریم واہ کریم اے امت دا والی مہر صفات کردہ واہ کریم اے امت دا والی مہر صفات کردہ جبرائیل جے جس چاکر تے نبیان دا سر کردہ کریم امت دا والی پتہ لگا کہ آدم نے وسیلہ نہیں پایا نبی دا قیامت دن ہر نبی میرے نبی دا وسیلہ پاوے گا ساری امتاں قیامت نو شفاعت محمد مصطفیٰ دیاں ڈھونڈن گیاں اہل علم حضرات تشریف فرمانے نوجوانوں پہلے میں تو انہوں توبہ دا طریقہ دس لما کہ کرنی کی میں میں ڈائریکٹ نہ ٹر جایا جے توبہ کرنی ہے کہ وچ وسیلہ محمد عربی دا پایا جے سچی دسیا جڑے کملی والے دی شفاعت من دے ہی نہیں انہوں نے لبنی کدوں اچھا بولو موتیاں علی سرکار میں نے پتہ مست ہو گئے پر یقین کرے شیخ سادی فرماتے ہیں کہ اونٹ مستے ہوئے نا تو ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے تو بندہ مستیا تے اونجی نہیں مان اچھا بولو سبحان اللہ گلہ میں تو آڑے نہ ودیریاں کرنی آنے قیامت دن جدو اللہ نے دوزخی چھ دوزخیاں نو تے جنت چھ جنتیاں نو بھیجنا نو تے آقا علیہ السلام نے جدو شفاعت واسطے سجدے چھ سر رکھنا تے رو کے عرض کرنے نے یا اللہ میری امت میری امت میری امت اپنے مقدرہ تے ناز کریا کر کملی والا تے نو اپنا کہندہ ہے نو کملی والا اپنا کہندہ ہے سرکار جدو فرمان گنا امتی میری امت اللہ فرمائے گا محبوبہ کیوں رونا تے کملی والدی سجدے چھ ظلفاں کھولو جان گیا اللہ رب العزت فرمان گنا ارفع رأسک سر اٹھا محبوبہ کملی والے آکھن کے انج میں بھی نہیں چکدا آج میرے نالو گل کر مولا تے اللہ فرمائے گا نا وشفاعت شفاع سر اٹھا جویں تو آکھیں اونٹ کر لینے کملی والے فرمان گے نا یا اللہ میرے جڑے نے نا او منو ہی دے دے آج میرا چیمیں دل کرے میں نال سلوک کراں تے اللہ فرمائے گا کملی والے جا تیرے تینوں دیتے جا کملی والے جڑے تیرے نے انہوں نے دوزخ چو کٹ کے لیا علماء فرماتے نے کملی والے اس ویلے دوزخ ہی چاہ جان گے سچی دسے آج اونج او دوزخ ہی روے گی جتھے کملی والا آ جاوے کملی والے جدو دوزخ ہی چاہ کے فرمان گے نا اوے میلاد مناندہ رہے چل بات یا رسول اللہ دا نعرہ ماردہ رہے جی چل بار یار بھی پکاندہ رہے جی چل بار میری شفاعت ماندہ رہے چل بار فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی ایک اشارہ کملی والے دا ہونا ہے تے دوزخ جو نکل کے جدو جنت والے جانا ہے نا عرض کی تھی یا اللہ پتہ تیرے پہلے سے کنے جنت جانا تے کنے دوزخ جانا ہے تے یا اللہ تیرے تے علم سے تے قیامت دا دیارہ حساب کتاب کیوں رکھے نہیں اللہ فرمایا ایو تے دسنا چاہتا سا کہ جی عملان تے جائیے تے پھر تے دوزخی بن دی سی میں تے عملان دے حساب نال دوزخی دیتی سی جنت محمد نے لے کے دی میں تے یار دی شان ہی وکھانی سی حساب کریے پھر تے دوزخی بن دی سی جنت یار نے لے کے دیتی ہے جدو دوزخی جو نکل کے جنت وال ٹرنا ہے نا او نیکوکار جنہ ساری عمر کدے گناہ ہی نہیں کیتا او رستے چ کھلوتے ہونگے تے نیکا جدو ویکھنا نا اج گناہگاراں نال کملی والا اینا ہی پیار کری جاندا ہے
تے دوزخی چو نکل کے دوزخی جنت والے جانا ہے تو رستے چ نیکاں نے گناہگاراں دے ہاتھ پکڑ لینے نے تے اکھنا یار 2-4 گناہ ادارے دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے 2-4 گناہ ادارے دیویں میں یار دی شفاعت لینی ہے حاضرین محتشم او شفاعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی جدے واسطے نبی بھی ترس لے رہے ہیں تو بیٹھا زمین تے ہوئے تے نبی نو اپنے ورگا بشر آکھے تے مڑا آکھے منو جنت بھی مل جائے کیویں ہو سکدا ہے آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کیتا اللہ فرمان نکل جاؤ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان پہ اللہ دی بارگاہ چوں نکلدا ہے نالے مڑ مڑ کے اللہ والوں بڑے غصے نال ویکھے اللہ نے فرمایا شیطان ذرا ٹھہر جاؤ رک گیا اللہ فرمایا مڑ مڑ کے کی ویکھنا ہے کہنے لگا یا اللہ اس آدم دی وجہ تو میری 1000 سال دی عبادت ضائع ہو گئی کہنے لگا یا اللہ میں نے آدم تے غصہ ہی بڑا ہے کہنے لگا میں آدم کو بدلہ لینا ہے اللہ فرمایا کہ میں بدلہ لویں گا کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین کہنے لگا یا اللہ میں نے تیری عزت دی قسم ہے میں سے آدم دی اولاد کھلوں بدلا لواں گا 70-80 90 سال دی زندگی تو دے میں گا میں ساری زندگی آدم دے پتر نو تیری بارگاہ چ نہیں جھکن دیواں گا کہنے لگا یا اللہ پھر قیامت دا دیہڑا آوے گا جدو آدم دے پتر نو دوزخ وچ سٹ دیویں گا میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا ظالما ٹھہر جاؤ میری عزت دی قسم اٹھائی اللہ فرمایا ذرا سن جا جاندی وار میں نویں اپنی عزت دی قسم شیطان کہنے لگا یا اللہ تو کیوں اپنی عزت دیاں قسماں پہ اٹھانا ہے فرمایا مینوں عزت دی قسم ہے 70-80 90 سال دی زندگی میں دیواں گا ساری عمر میرا بندہ تیرے آنکھیں لگدا رہے گا اللہ نے فرمایا جدوں یہ آخری ویلا آوے گا او دے آخری ویلے دے اندر او دی ایک اکھ دے اندر ایک نکا جی اتھرو میرے خوف دا آ گیا ہو فرمایا مینوں اپنی عزت دی قسم ہے جڑے ساری عمر تیرے آنکھیں لگے گناہ کردا رہیا ہے میں سارے معاف کر دیواں مینوں بھی عزت دی قسم جے تو میری عزت دی قسم چکی ہے تے مینوں بھی اپنی عزت دی قسم تو گناہ کرا کے ویکھ جے معاف نہ کرا تے مینوں رب کون آکھے اللہ فرمایا جدو آدم دا پتر نکا جے اتھرو وگاوے گا نا تائیں میرے آقا نے فرمایا کہ جدو مومن توبہ کر دے نا گناہ کر کے تے شیطان انج دی چیخ مار دے کائنات ڈر جا دی مفہوم عرض کر رہے ہیں انج شیطان روندا ہے تے او دے چیلے پوچھ دے استاد جی روئے کیوں تے شیطان کہندا انہیں دن پیچھے لگ کے تے گناہ کرایا انہیں نکی جی توبہ کی تھی اللہ معاف کر دیتا ہے انہیں محنت کر کے گناہ کرایا انہیں نکی جی توبہ کی تھی رب نے معاف کر دیتا ہے نوجوانوں آدم علیہ السلام دے نال وعدہ کیتا اللہ فرمائے آدم تیرا پتر جدو نکا جا گناہ کرے بڑا جا گناہ کرے بس وہ دی آنکھیں چ نکا جا اتھرو توبہ دا آ جائے رویا کرو جتھے دعا مانگ دیو نا کہ یا اللہ میں نو دینہ دے ہاسے دے جدو دینہ دے ہاسے مانگ دیو تے رات دے پچھلے پیر دا کدے رونا بھی مانگیا کرو عرض کریا کرو یا اللہ کدے رات دے پچھلے پیر دا رونا بھی عطا فرما عرف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے سانو اس رون دا طریقہ دسیا عرف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پچھلی راتی اے رحمت رب دی کرے بلند آواز رحمت منگنے والے اکار ایک کھلا ہے دروازہ کہ میاں صاحب فرما دینے راتی کتاں تے میں راتی تم آوئی راتی تانا لاوا ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاوا ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت
مالک مول نہ پاواں آدم علیہ السلام دی گل حاضرین محتشم علماء فرماندے نے جدو کملی والے آقا علیہ السلام دا دنیا دی زندگی ظاہری تو آخری ویلا آیا حضور علیہ السلام نو اس شدت دا بخار ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود اندر حضور دا سر اقدس ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کل پانی دا ایک پیالہ ہے تے ٹھنڈے پانی چے ہاتھ بگو کہ حضور بار بار اپنی پیشانی تے پھیر دے شدت دا درد حضور علیہ السلام دے سر اقدس دے اندر عائشہ پہ رو دیا نے سیدہ زہرا پاک پہ رو دیا نے سرور کائنات دی اکھیاں مبارک بند نے اچانک میرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مازاغ اکھیاں کھولیاں تے حضور نے دیکھا کہ جبریل دروازے چ کھڑا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب ایک فرمایا جبریل کدھر آئے ہیں عرض کی کملی والیا تیرے اللہ دا سلام لے کے آئے ہیں اور جنہوں آج ایم نے سلام کر کے گزر جاوے وہ اپنے پورے پیڑ چ دس دے میرا یار ہے جنہوں دا رب سلام بھیجے جنہوں سلام رب بھیجے اللہ فرما جا میرے یار رو سلام کہہ کے آؤ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام کو جدو اللہ دا سلام آیا تے آپ نے آکھا میں کی جواب دے توں تے آپ سلام ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام تو تے آپ سلام ہے میں تیرے کی سلام کا جواب دے حضور علیہ السلام نے جبریل نے عرض کی تینا اللہ دا سلام لے کے آیا تے کملی والے اللہ پہ پوچھ دا سونیا تیرا کی حال ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے جاؤ جی کسی محبوب والے نو پوچھو جدو دا محبوب پوچھے تیرا کی حال ہے کہہ صاحب اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد جب شفا ملی نا تو ایک دن جبریل نے آکے پوچھا حضور ہون کی حال ہے تے ایوب علیہ السلام رو کے فرمان لگے اگے نالو مندہ ہی حال ہے عرض کی تھی حضور 18 سال بعد اللہ نے صحت دیتی ہے تو اسی فرما دیو حال مندہ ہے تے رو کے فرما دینے وہ بیماری چنگی سی رب روز پوچھ دا سی تیرا کی حال ہے وہ بیماری ہوئی چنگی سی رب پوچھ دا سی تیرا کی حال ہے اج جبریل نے جدو آ کے عرض کی تھی نا کملی والے اللہ پوچھ دا سونیا کی حال ہے تے میں عرض کی تھی یا اللہ حال تے او پوچھے جنہوں پتا کوئی نہیں تے تینوں تے سارے دے حال دا پتا ہے تیری یہ شان نہیں کہ تو کسی نے پوچھے تیرا کی حال ہے تے قدرت دی آواز ہے لوگو حال تے سارے دا ہی پتا ہے پر دنیا دا رواج ہے نا یار یارانو پوچھ دینے تیرا کی حال ہے میرا یار ہے تے میں پوچھنا سونیا تیرا کی حال ہے جبریل نے جدو عرض کی تھی نا کملی والے اللہ پوچھ دا کی حال ہے سرور کائنات رون لگ پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے اللہ نے جا کے کہہ کہ مولا تیرا یار بڑا دکھی ہے تیرا یار بڑا پریشان ہے جبریل دوڑ کے گئے یا اللہ تیرا محبوب کے اندر میں دکھی ہوں اللہ فرمائے جا جبریل میرے محبوب نو کہہ سونے جی زندگی دی لوڑ ہے تے اساں کڑی کدھروں لین جانی الذی خلق الموت والحیات زندگی بھی آپ بنائی ہے موت بھی آپ بنائی ہے سونے دکھی کیوں ہونا ہے اسی زندگی لمبی کر لینے کملی والے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں نو زندگی دی لوڑ نہیں میں تے آپ تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا اللہ فرمائے سونے پھر دکھی کیوں دکھی ہے محبوبہ اللہ فرمائے کملی والے میرا تیرے نال وعدہ ہے جڑا تیرا
نبی امیدہ کنو پہ اللہ نائے عرض کی دی اللہ سستا سودا کر دے اللہ فرمایا کملی والا دکھی نہ آئو جڑا تیرا غلام مرد ایک مہینہ پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے گناہ معاف کر دے مانگا نبی نے عرض کی دی اللہ کنو پتہ لگنا میں مر جانا ہے یا اللہ سودا ہور سستا کر دے اللہ فرمایا سونے دکھی نہ آئو جڑا تیرا غلام مرد ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا میں دی زندگی دے گناہ معاف کراں گا عرض کی دی اللہ سودا ہور سستا کر دے اللہ فرما کملی والا دکھی نہ آئو جڑا مرن تو ایک دن پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے گناہ معاف کراں گا عرض کی دی اللہ گناہ وال نہ ویکھ میرے ول ویکھ لے عرض کی دی اللہ سودا ہور سستا کر دے اللہ فرما سونیا جڑا مرن تو ایک گھڑی پہلے توبہ کرے گا نہ دے گناہ معاف کر دے مانگا عرض کی دی اللہ اور سستا کر دے نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے جڑے نبی نو کدے یاد نہیں جے کیتا اور نبی آخری ویلے بھی تو انو یاد پیا کردہ ہے عرض کی دی اللہ سستا کر دے کسے نو مرن لگے اولاد دا خیال ہے کسے نو مرن لگے جائیداد دا خیال ہے کسے نو مرن لگے ماں پیاں دا خیال ہے کسے نو مردیں اپنے محبوباں دا خیال ہے کملی والے آؤ تیری عظمت صدقے جاوا آخری ویلے بھی گناہگاراں دا خیال پیا کری جانا ہے میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے سستا سودا کر دے اللہ فرمائے کملی والے دکھی نہ آئو سویا تیری خاطر سستا کر لینے اللہ فرمائے کملی والے تیرا غلام مردہ ہوئے ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی رہ جائے کملی والے آئے اکھیاں بندے ہو جان جدو زبان بھی بندے ہو جائے لوگ روندے رہ جان اولادہ روندیاں رہ جان اللہ فرمایا تے جسم دی روح باقی رہ جائے اس ویلے تیرا غلام جدو بولن جوگا بھی نہ روے تیرا غلام دل جی شرمندہ ہی ہو جائے میں وہ جو بھی معاف کر دیں حاضرین محتشم سچی دسیو نوجوانوں ایڈا سستا سودا لب دا جے کہ 70 80 90 سال تو رب دے گناہ کریں تو 5 چھٹیاں فیکٹری چو کریں تینوں پکی چھٹی ہو جانی فیکٹری دا مالک تیری 5 چھٹیاں برداشت نہیں کردا اللہ نے محبوب نے ایگریمنٹ کر لیا فرما کملی والے ساری عمر تیرا غلام چھٹیاں کردہ ہوئے آخری ویلے ایک بار آ جائے میں ساری غادریاں لا دے گا ایک بار آخری باری آ جائے ساری حاضریاں لا دے گا ایڈا سستا سودا ساری عمر گناہ کی تے معافی بھی نہیں پہ مانگدا اللہ فرمائے روح ادھی نکل جائے تے ادھی باقی جب تیری زبان بھی کند ہو جائے اس ویلے فرما تو دل چی شرمندہ ہی ہو جا معافی دے مانگا تے پنوانا والیو اگلی گل اے دو بھی مزے دی کاری صاحب کملی والے گورز کی تھی یا اللہ میں نو اے بھی نہیں قبول اے بھی نہیں قبول اللہ فرما سونے ہون پیچھے باقی کی رہ گئے ادھی جسم دی روح نکل گئی ادھی باقی رہ گئی دل دی شرمندگی تھی 80 90 سال دے گناہاں دی معافی پہ دینا کملی والے ہور کی چاندے ہو واہ کملی والے آ تیری امت نال پیار تو صدقے جاواں عرض کی دیا اللہ ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے دل چی شرمندہ ہو جائے تو معافی دے گا عرض کی دیا اللہ کچھ قیامت نو ایویں دی بھی آنے نے جنہ بغیر شرمندگی دے آ جانا ہے عرض کی دیا اللہ قیامت نو ہونا دا کی بنے گا اللہ فرما سونے آخری ویلا دکھی نہ آئو کملی والے میں ہور سستا کر لینا وا اللہ فرمایا تھی روح نکل جائے تھی باقی رہ جائے دل چ شرمندہ ہو جائے انہوں میں معاف کر دے گا جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دے آ گیا سفارش تو کر دے میں انہوں ہی معاف کر دے قیامت نو او دی شفاعت کر
اج لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ دا نعرہ کتھے لکھے؟ وہ چلے آ اس نبی دا نام لین دا پوچھنا کتھے لکھے؟ جڑا دنیا تے آوے تے تیرا ہی نام لوے، معراج تے جاوے تے گل تیری کرے، تے دنیا تو جان لگیا بھی اس رسول نو تیری یاد ستاوے۔ ظالمہ تیرے نال بڑا ظالم کون ہے جڑا تو پھر بھی پوچھے نبی دا نام لینا کتھے لکھیا ہے؟ تو تے ساری عمر یا رسول اللہ دے نعرے مارے، نبی دے ایک بار امتی کہندہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو تے ہر سال اس نبی نو یاد کرے، اس نبی دا احسان نہیں دے سکتا جس رسول نے ہر سال تینو یاد کیتا ہے۔ نوجوانوں اس رسول دے غلام اس کملی والے نو آخری ویلے بھی تیری تے میری یاد بھی ستان دیئے۔ اللہ نے ایگریمنٹ کیتا، اللہ حضرت والد گرامی فرماتے رہے جدو اللہ نے آدم نو بنان تو پہلے، توجہ ہے، اللہ نے لوح محفوظ تے قلم نو فرمایا لکھ نون والقلم وما یسطرون، فرمایا نہیں قلم لکھ لوح محفوظ تے، یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرمایا ساری کائنات دیاں تقدیراں لکھ، لکھ سارے دیاں تقدیراں لکھ۔ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ آدم علیہ السلام دی امت دا قانون تے ضابطہ لکھ۔ قلم لکھ لگی، اللہ فرمایا کی لکھ لگی؟ یا اللہ جو تو آکھے۔ اللہ فرمایا لکھ آدم دی امت دا قانون ہے کہ جڑا آدم علیہ السلام دا امتی گناہ کرے گا انہوں دوزخ دیواں گا، تے جڑا نیک بنے گا جنت دیواں گا۔ قلم نے لکھیا، اللہ فرمایا ہوں لکھ حضرت نوح دی امت دا قانون۔ یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرمایا لکھ جنت نیکاں واسطے، دوزخ بدکاراں واسطے۔ قلم نے لکھیا، اللہ فرمایا لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ۔ یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ گناہگاراں واسطے دوزخ ہے، نیکوکاراں واسطے جنت ہے۔ قلم نے لکھیا، اللہ دی آواز ہے، فرمایا نہیں قلم لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، جڑے نیک نے انہاں لئی جنت ہے، جڑے بدکار نے انہاں لئی دوزخ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں قلم لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ، جنت نیکاں واسطے دوزخ بدکاراں واسطے 1,63,999 نبیاں دی امتاں دا قانون لکھیا۔ جد یہ آخری نبی دی واری آئی قلم آپ ہی لکھن لگی، اللہ نے فرمایا نہیں کلمے کی لکھن لگی ہیں؟ کہن لگی یا اللہ جو سارے نبیاں دی امتاں لی لکھیا ہے وہی لکھن لگی ہیں۔ اللہ فرمایا ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے۔ عرض کر دیا یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا ساری امتاں لی قانون ہے، جنت نیکاں واسطے دوزخ بدکاراں واسطے۔ فرمایا اے یار دی امت ہے ایدہ قانون لکھ کہ امت گناہگار رب بخشن ہار۔ اچھا بولو، رب بخشن ہار۔ قانون تے پہلے ہی لکھ لے، توجہ ہے، یا اللہ قانون تے پہلے ہی لکھے لے کہ جی اسی گناہ کر لئے تے گناہ تے تو اگے مقدرہ چ لکھے، پھر سانو سزا کا دی؟ بولو تو صحیح نا، یا اللہ قانون تو آپ پہلے دن لکھ لے، سانو سزا کا دی؟ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دے نبی بھی سان تے بہت بڑے حکیم بھی سان، توجہ ہے نا، نبی بھی سان تے حکیم بھی سان۔ آپ بادشاہ دے درباری حکیم سان، بادشاہ نو یہ تے پتا سی حکیم ہے پر یہ نہیں پتا کہ کتنا بڑا حکیم ہے۔ اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام نے نا بادشاہ دے جڑا باورچی سی کھانا پکاندا سی، علامہ توحیدی صاحب انہوں اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام نے ایک نمک دیتا تے فرمایا روز بادشاہ دے کھانے چ تھوڑا جا نمک ملا دیا کر۔ باورچی نے روز تھوڑا جا نمک ملا دینا کہ بادشاہ دا حکیم ہے کوئی دوائی ہوئے گی۔ آخر ایک دن بادشاہ دی نظر بند ہو گئی، نبی نہ ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ میری نظر کیوں بند ہوئی؟ آپ نے دی نظر تے ہاتھ رکھ کے نہ تے وے کے فرمان لگے تینوں کسی نے انج دا نمک کھوایا کہ اس نمک نال تو نبی نہ ہو گیا۔ بادشاہ نے باورچی نو بلا لیا، ظالمہ میں نو کیڑا نمک کھوائے، کیڑا نمک کھوائے میں نبی نہ ہو گیا۔
کولی دانیال علیہ السلام بھی بیٹھے نے بابرجی اشارہ کر کے کہنے لگا بادشاہ نمک دانیال نہیں دیتا سی بادشاہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا نمک بھی آپ ہی کھوایا علاج بھی آپ ہی کرن لگا آپ نے فرمایا نمک کھوا کے تینوں نبی نہ کیتا ہے ہن دوا دے کے ٹھیک کراں گا تینوں پتہ لگ جائے میں کڈا بڑا حکیم ہاں اللہ نے گناہ بھی لکھ دیتے عرض کیتی یا اللہ جے گناہ لکھے نہیں معاف کیوں کرنا ہے اللہ فرمایا گناہ لکھے نے جدو گناہ کر کے توبہ کرے گا میں رحمت دے کے معاف کراں گا تینوں پتہ لگ جائے میں کڈا بڑا خدا میں کڈا بڑا خدا ہوں حضرین محتشم حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی دا پتر یوسف گواچا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ وَبَ يَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ دکھے چرو رو کے اکھاں نبینا ہو گئی کہ آج نا یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیجی سوچن والی گل ہے کہ حضرت یوسف نے قمیض ہی کیوں بھیجی کچھ اور بھی تھے بھیج سکتے سانا تو ہی دیسا پھر قمیض کیوں بھیجی اصل وجہ ہے کہ جدو پرا حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے گئے سنا بچپنے شکار لئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوئے جو سٹ کے تے یوسف دی قمیض لے کے آئے تے جانور ذبح کر کے تے او دا خون یوسف دی قمیض نو لایا تے لیا کہ حضرت یعقوب نے جدو باپ نو قمیض دیتی نا ویر دیتی آکھیا یوسف نو بیڑیا کھا گئے تے او قمیض ویکھ کے رو رو کے یعقوب علیہ السلام نبینا ہو گئے تے 40 سال بعد جدو یوسف مصر دے بادشاہ بنے نا تے پتہ لگا میرا باپ نبینا ہو گیا تے قمیض ہی بھیجی قمیض کیوں بھیجی فرمایا قمیض ویکھ کے ابے دیاں اکھاں گئیاں سن قمیض ویکھ کے واپس آن گیا قمیض ویکھ کے واپس آن گیا جڑے ویلے ویر اپنے ویر یوسف دی قمیض لے کے آئے آگے قمیض دے کے کہنے لگے ابا جی یوسف نو بیڑیا کھا گیا ہے خون لگاوے کہ قمیض نو اللہ دے نبی یعقوب نے اکاں دے رکھیا نالے پتر دے کام وچ روئی جا رہے اچانک اللہ دے نبی یعقوب نے روندیاں روندیاں قمیض کھولی پھر قمیض وے کے ہسن لگ پے پرا پوچھن لگی ابا جی پہلے روئے پھر ہسے کیوں فرمایا خون وے کے رویا سا میرے یوسف نو بیڑیاں کھا گیا ہے پر جدو قمیض کھول کے ویکھیے قمیض ساری سلامت ہے میں ویکھ کے ہس پیا وا بڑا چنگا بھیڑی ہے یوسف کھا گیا ہے قمیض کھادی کوئی اس طرح کر کے یعقوب نے قمیض کھولی تے ویکھیا قمیض تے پھٹی بھی کوئی نہیں تے آپ فرماتے ہیں کڈا سیانا بھیڑی ہے قمیض دے وچوں یوسف سارا کھا گیا قمیض کھادی کوئی نہیں اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام ہنس کے فرمان لگے ایک قمیض پیدا سدی ہے میرا یوسف بچ گیا ہے میرا یوسف بچ گیا ہے بندہ بھی جدو قبر وچ جاندا ہے فرشتے حساب لینے آندے نے جسم ویکھدے نے گناہاں نال لتھڑیا ہے فرشتے رون لگ پیندے نے پر جدو فرشتے بندے دے اندر جاندے نے دل وچ عشق رسول ویکھدے نے فرشتے کہندے نے کہ بارو گناہ ویکھیے تے مر گیا ہے جی اندر عشق محمد ویکھیے بچ گیا اندر عشق رسول ہے بچ گیا اگلی گل کر دیں تھکتے نہیں گئے پکی گل ہے ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن بولو سبحان اللہ میں کہنا کہ تسی آندے ہو مولوی چیک کر تے کدے کدے مولوی صاحب ہی چیک کر لیندے ہوش نال بیٹھو تو بولو سبحان اللہ مصر وچ قید پیا یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ نے 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنیانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی
3 مہینے تک مصر دے لوگ صبح بھی یوسف علیہ السلام نو ویکھ جاندے نے تے صبح ویکھ کے کام تے ٹر جاندے نے، شام تک بھوک ہی نہیں لگدی۔ شام نو کام تو اوندے نے بھوک لگ جاندی ہے، پھر یوسف نو ویکھ کے جاندے نے، رات گزارا ہو جاندا ہے۔ صبح اوندے نے پھر ویکھ کے کاماں تے ٹر جاندے نے، رات نو آ کے پھر ویکھ جاندے نے۔ صبح بھی یوسف نو ویکھ رہے، رات نو بھی یوسف نو ویکھ کے گزارے۔ 3 مہینے تک یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے مصر دے لوگ رج دے رہے۔ غلہ مک گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، قحط نہ دنیا پہ مر دی۔ توجہ ہے، یوسف علیہ السلام نے اور غلہ ملکاں چوں منگوایا نا، تے آپ نے مصر چ اعلان کر دیتا کہ جن جنوں کھانے دی لوڑ ہے تے گلے دی لوڑ ہے، اج رات محلے چ آ جائے۔ امیر بھی آ گئے، غریب بھی اپنے کٹورے پھڑ کے آ گئے۔ بھائی غلام عباس صاحب، سارے عباس قادری صاحب آ گئے۔ امیر جدو دولت تے مال لے کے گلہ خریدن آئے نا، تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام نے انہاں کو جا کے گلہ خریدو۔ تے غریب آئے نا، تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسی ادھروں دیاؤ تانوں گلہ میں آپ ویچاں گا۔ امیران وقت ادھر غلامہ لا جو اے ویچن گے، غریبانوں فرمایا تسی ادھر آ جو تانوں میں ویچاں گا۔ امیر ادھر آگے، غریب ادھر آگے۔ امیران آپ نے پورے ریٹ دے مطابق گلہ دیتا، غریب بیچارے رون لگ پہ کہ بادشاہ نے تے بڑا مہنگا ہونے گلہ دینا ہے۔ آج امیران دی سنی گئی ہے، غریبان دی کوئی نہیں سنی جانی۔ امیران دی باری آئی، اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا غلامہ کلو خریدو۔ غریبان دی باری آئی، فرمایا تو انہوں میں آپ بیچاں گا۔ غریب اپنے کٹورے لگے آئے، اللہ دے نبی یوسف نے گلے دے منہ کھول دیتے، فرمایا جاؤ مفت لئی جاؤ، مفت لئی جاؤ، قیامت دیاڑا آوے گا، نیک بھی آن کے، غریب بھی آن کے، گناہگار بھی آن کے۔ نیکاں نے آنا ہے، اللہ فرمانا فرشتیاں نو حساب دیو، گناہگاراں نو کہنا تہاڈا حساب میں لواں گا۔ نوجوانوں امیراں نے فرشتیاں والے جا کے حساب دینا ہے، گناہگاراں نے ڈرنا ہے۔ اج اللہ آپ حساب لوے گا، جب گناہگار آن گے اللہ جنت دے بوئے کھول کے فرمائے گا مفتی لئی جاؤ، مفتی لئی جاؤ۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جڑے بابے دے نعرے پہ ماردہ عمران ناسی اسے بابے بنایا۔ میں نے اس بات دی خوشی ہے کہ میرے سائیں دا نعرہ لگے الحمدللہ۔ حاضرین محترم، اے بھائی میرے بیٹھے نے خلیل صدیقی صاحب پورب تو، انہاں دے پنڈی میں تقریر پہ کردہ سا آج تو 4-5 سال پہلے، تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا شیر پہ پڑھدا سا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام۔ اچھا چشتی صاحب فرما رہے نے پڑھ دیو، پڑھ دیاں پھر۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام، نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، جت جاوے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا۔ اے شیر پہ پڑھدا سا تے میرے حضور قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف، میری جان میرے ایمان تے میری ہر چیز دے دنیا قبر و حشر اندر مالک تے نگہبان میرے سائیں حضور پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب تاجدار چورہ شریف نے فرمایا سی لوگو جڑے موجود ہو سن لو، جڑے نہیں آئے انہوں نے دس دیا جے کہ پیر کبیر علی شاہ نے آکھیا کہ میرے اس پتر نو تھوڑی دیر چی پوری دنیا ویکھے گی۔ میرے بابی دے لفظ الفاظ الحمدللہ لباں چو نکل گئے تے میرے سائیں نے جوڑیاں دی خیرات سندھ ہند سارا پھر لیا، ایک کریم دے جوڑیاں دی خیرات ہے، میرے بابے دا صدقہ ہے۔ حاضرین محترم عرض کر رہا سا کہ اللہ نے قیامت دے دیاڑے فرمانا نیکو تسی فرشتہ نو حساب دیو تے گناہگارو تسی میرے والا آ جاؤ۔
اچھا تے بولو حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو کسے پوچھا سی یا مولا علی اللہ دی رحمت گناہگاراں تے کنج وس دیے تے نیکوکاراں تے کیویں وس دیے تے حضرت مولا علی نے فرمایا دو پیالے لے کے آؤ پیالے لے کے آئے تے فرمایا ویڑے چ رکھ دے ویڑے چ رکھے بارش آئی تے دو میں بھر گئے اللہ دے محبوب دے اس ویر حضرت مولا علی نے فرمایا ویخ گندا پیالہ بہتا بھریا کہ صاف کہنے لگا جی دو میں بھرے نے آپ نے فرمایا جی بارش چنگا مندہ نہیں ویخ دی تے رب کدو چنگا مندہ ویخ وہ دی بے رحمت چنگا مندہ نہیں ویخ دی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جدو تینوں تیرا نیک بندہ بلاوے تے اودو کی میں جواب دینا ہے اللہ فرمایا جدو میرا نیک بندہ منو ایک بار رب کہوے نا تے منو اللہ کہہ کے بلاوے منو کہنا لبیک میں حاضرہ میرے بندیا عرض کی تھی یا اللہ جدو گناہگار بلاوے پھر کی جواب دینا اللہ فرمایا پھر میں جواب دینا لبیک 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 عرض کی تھی یا اللہ نیک نو ایک بار تے گناہگار نو تین بار اللہ نے فرمایا موسیٰ نیک نو تے عملہ تے مانے تے گناہگار نو تے مانی میرا گناہگار دا تے مانی میں حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام توجہ ہے نا اچھا بولو پھر سبحان اللہ جبریل امین علیہ السلام فرما دینے کہ دن میں صدرات بیٹھا تے اچانک منو اللہ دی آواز ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ ادھی رات دا ویلا میں ساری دنیا پھر کے ویکھی اس ویلے تینوں بلاندہ ہی کوئی نہیں پیا کنوں آوازاں دے ہی جانا ہے اللہ فرمایا جبریل او دریا دے کنارے ویکھ ایک بندہ بت دے سامنے بیٹھ کے کی پیا کہندا ہے جبریل نے جا کے ویکھیا تے بندہ پیا بت دے سامنے آکھے یا صنمی یا صنمی یا صنمی آ میرے بت اے میرے بت اے میرے بت جبریل عرض کی تھی یا اللہ تے بت بت پیا کر دے تے میں تینوں 70 سال ویکھے نے بت بت کر دے اللہ نے ارشاد فرمایا اج نہ ایویں 70 سال یا صنمی کر دیاں اے دی اکھ لگ گئی تے اے اس طرح ہویا تے اے دے منہ چوں نکل گیا یا صمدی سمد میرا نام ہے اللہ الصمد فرمائے دے منہ چوں لباں چوں پلیکھے نال یا صمد نکل گیا تے مانو ترے بار لبیک آکھیا اونے عرض کیتی یا اللہ وہ دے لبا چوتے پلیکھے نال نکلیا یا سمادی تے تو ترے واری لبیک آکھیا ہے 70 سال بت نو پکاریا تے وہ بولیا ہی نہیں اللہ فرمایا جبریل 70 سال بت نو بلاندا رہیا او نہیں بولیا تے جے ایک بار مینوں بھی بلایا تے میں نہ بولیا تے میرے تے بت وچ فرق کادا رہ گیا پتہ لگا دیر تیرے والوں میں ادھروں دیر تیرے والوں میں کدے توبہ کر کے تے ویکھ اب بندہ جدو گناہ کر کے توبہ کر دے نا پھر گناہ ہو جاندے پھر توبہ کر دے پھر گناہ پھر توبہ پھر گناہ پھر شیطان انسان دے دل چ وسوسہ پاندا ہن توبہ نہ کری کیڑے منہ نال توبہ کرے گا تینوں حیا نہیں ہوندی کہ بار بار گناہ کر کے توبہ کرنا ہے توبہ کر کے گناہ کرنا ہے اللہ فرماندا او بندیا کدھر شیطان دے آنکھ لگ کے توبہ کرنی نہ چھڑی اللہ فرماندا ہے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر پھر ہو جائے پھر توبہ کر پھر ہو جائے پھر توبہ کر اللہ فرماندا ہے جو تیری گناہاں دی عادت ہو گئی ہے میری بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے آ جایا کر مڑ آ جایا کر یہ میرے کو نہ آوے کتھے جاویں گا کتھے جا کے معافی مانگے گا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ مینوں انتظامیہ والو حکم ہو گیا کہ 1 بجے ختم کر دیو خطاب نو چلو ندی کو مجبوری ہوئے گی ورنہ میرا دل کجے ہوٹ سی بہرحال میں انشاءاللہ 2-4 باتاں کر کے اپنے منٹا وچ حاضر ہاں حاضری دے محتشم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بارش نہیں ہوئی اللہ دے نبی ساری امت نو لے کے بنی اسرائیل نو میدان طیہ وچ آ گئے میدان وچ آ کے اللہ دے نبی نے امت نو اکٹھا کر کے عرض کی تھی یا اللہ بارش آ جائے اللہ فرمایا موسیٰ بارش تے آ جائے پر تیرے انہاں امتیاں وچ ایک گناہگار انہوں 40 سال گزر کے میری نافرمانی کر دیا اللہ فرمایا اے بارش دی نحوست دی وجہ تو نہیں آ رہی موسیٰ تیری دعا قبول ہے پر او منحوس گناہگار انہاں جو باہر نکل جائے تو ہونے بارش آ جاندی ہے اللہ دے نبی موسیٰ نے اٹھ کے فرمایا غلاموں تو ہاڑے چک گناہگار ہے او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی اللہ فرماتا او باہر نکل جائے بارش آ جائے گی اللہ دے نبی انہاں آکھیا نا اس گناہگار نے اپنے گرے پانچ جاتی مری کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے
انہیں اللہ دی بارگاہ رو کے عرض کی تھی نیلی چھت والیا نہ مننا میں بڑا گناہگارا پر یا اللہ اج میں دنیا سامنے رسوا نہ کری رو کے کہن لگا ربا 40 سال گناہ کرتا رہا آواز تو 40 سال میں نو پوچھے ہی نہیں عرض کی تھی یا اللہ جو بھی معافی دے دے رو کے کہن لگا ربا 10 کڑے بوئے جا کے معافی منگا جی آج میں باہر نکلیا قیامت تک یہ اولاد میری نو لوگاں میں نے مارنے تو آٹا ابا بڑا گناہگار سی رو کے کہنے لگا یا اللہ معافی دے دے میرے گناہاں نال تیرا کی بگڑیا ہے مسلمانوں اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ بارش اس واسطے آئی ہے اس گناہگار دی تے میری صلح ہو گئی اللہ فرمایا میری اپنے بندے نال صلح ہو گئی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں یہ بندہ تے وکھا دے جدے نال تیری صلح ہو گئی ہے جنہیں تینوں منا لیا ہے اللہ فرمایا موسیٰ 40 سال گناہ کردا رہا ہے اودوں تے میں کسے نوں نہیں وکھایا ہن کیویں وکھاواں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی رب دے بوئے تو مکھ موڑن تے دل کردا جے اے بچہ گھروں دوڑ جائے نا تے بچہ گھروں دوڑے تے باپ اخبار چ اشتہار لکھ دے کہ جے کسی نے میرا پتر مل جائے تے کار چھڑ جائے تے جے بچہ آپ پڑھے تے گھر آ جائے میں انہوں کچھ نہیں کہندا باپ ہوندا تے باپ کہندا آ جا مڑ واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا اللہ نے بھی قرآن چ اشتہار دیتا فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ فرمایا اپنے رب تو دوڑ جان والیا واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا آ جا واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا توبہ کر اپنے گناہ تے شرمندہ ہو اپنے مالک دے بوئے تے جھک جاؤ نوجوانوں اللہ فرماتا تے ایک باری جھک کے تے ویکھ یا اللہ کی کریں گا اللہ فرما فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ فرماتا میں تیرے سارے گناہ نیکیاں بنا دیں گا قیامت دن جڑی گناہ دی پانڈ سر تے چکے آویں گا نا اس گناہ دی پانڈ چ ایک توبہ دی نکی جی پرچی لے کے آ جائے تیری ساری گناہ دی پنڈ میں نیکیاں دی پانڈ بنا دیواں گا پھر قیامت نو انجی لگے گا نا کہ جڑا وڈا گناہگار توبہ کر کے اوڈا ہی وڈا نیکوکار تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا توبہ گناہ کر کے کر لوے انج سمجھے میں گناہ کیتا ہی نہیں آخری بات سن اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام دے محبوب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آپ دے دور خلافت دے اندر ایک نوجوان مدینے دی گلی چ شراب پی کے پیا آوے بغل چ شراب دی بوتل علامہ بن یامین صاحب وہ نوجوان شراب دے نشے چ لڑ کھڑاندا مدینے دی گلیاں چا رہے اے بڑی عید آئی ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک بڑے دوستاں نے شراب پینا فیشن سمجھ لے معاذ اللہ شراب پینا فیشن سمجھ دیو ایدے نال کتا کھا لیا کرو وہ بھی تے حرام ہے نا سور کھا لیا کرو وہ بھی حرام ہے کتا تے سور کھان لگے حیا ہوندی ہے تے شراب پیندے حیا نہیں ہوندی وہ بھی حرام ہے تے وہ بھی حرام ہے اور میں کتابہ چ پڑھے اس شراب اس ویلے تک شراب نہیں بندی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کرے شراب ادو شراب باندھی جدو شیطان پیشاب کر دے آپ سوچ لیا جے کی پیندے ہو شراب پی کے شراب دی بوتل بغل چتے مدینے دی گلی چ نوجوان پہ آیا ہوئے لڑکھڑا رہے اچانک دی نگاہ اٹھی تے سامنے عمر فاروق آ رہے عمر فاروق دے چہرے تے نگاہ پئی تے اودا تے نشہ ہی اتر گیا ایڈا ڈاڈا عمر نوجوانوں حضرت عمر فاروق دا رو ویکھیا تے اودا دل کم گیا نشہ اتر گیا سجے کھبے ویکھدا یا اللہ کو گلی ملے دوڑ جاواں جے عمر نے شراب دے نشے چ ویکھ لیا عمر دی تلوار نے کدے اپنا بیگانہ نہیں ویکھیا گردن اڑ جانی ہے انہیں سجے کھبے ویکھیا کو گلی ملے دوڑ جاواں کوئی گلی نہ ملی
تو انہوں پتہ جدو بندے نو کوئی راہ نہ ملے پھر رب دا راہ ہی ملدا ہے. وہ 80 سال دا بابا جڑا ساری عمر مسیتے نہیں بڑھیا جدو نواں تکے مار دیاں پھر وہ مسیتے آ جاندا ہے. کیوں انہوں پتہ ہوندا ہن سارے بوئے بند ہو گئے ربا تیرا بوئے تے کھلا ہی ہے نا. تے اللہ ایڈا رحیم ہے اللہ فرماندا ہے ہن وی آ جائیں تے ہن وی قبول ہے. اودا ہی راہ لبدا ہے. نوجوان نے ویکھیا نا کوئی گلی نہیں ملی انہیں شراب دی بوتل دے اتے چادر لپیٹ لی. آدمان والوے کے دیئے چیخا نکل گیا تے رو کے کہندے سہ باری میں اے توبہ پلی تے میں بے دوبارہ پھر بھی مولا فضل تیرے دی آثار رکھنے والا. آسمان والے کے کہنے لگا یا اللہ اجی عمر گلوں بچا لے اج میں پکی توبہ کرنا وا شراب نہیں پیواں گا. عرض کر دے یا اللہ اج معافی دے دے پکی توبہ کرنا اج تو بعد کدے شراب نو ہاتھ نہیں لاواں گا. اج ایک باری عمر گلوں بچا لے رو رو کے کہنے لگا یا اللہ کیڑا گناہ ہے جڑا میں نہیں کیتا او کیڑا کرم ہے جڑا تو نہیں کیتا. عرض کر دے یا اللہ کیڑے بوئے جاواں رو کے کہنے لگا ربا کنڈیاں والے درختاں نو کنڈے ہی لگ دے نے یا اللہ پھلا والے نو پھل ہی لگ دے نے. میں گناہگار ہاں میں گناہ ہی کرنے نے تو رحمتاں والے رحمتاں کری جا. رو کے کہنے لگا میرے گناہاں نال کی بگڑے آئی. عرض کر دے یا اللہ بچہ ماں کولوں مار کھا کے مڑ ماں دی گودی وچ ہی آندا ہے. انہوں پتہ ہے ہوندا ماریا بھی ماں نے چپ بھی ماں نہیں کرانا ہے. کہندا یا اللہ مینوں بھی پتہ ہے گناہ بھی تیرا ہی کیتا ہے معاف بھی تو ہی کر. معاف کر دے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے وے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. حضرت عمر فاروق اتنی دیر سے نیڑے آ گیا فرما دے کتوں آ رہے ہیں ایسا حضرت عمر فاروق دا دب دب دا دل تے پہ گیا کاری صاحب شراب دی بوتل تے انہیں چادر لپیٹ لی تے کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیا ہوں داسا. حضرت عمر فاروق نو پتہ سی کہ بڑا عادی شرابی ہے شراب پین دی عادت ہے. فرما دودھ کتھی جی اب بوتل چے فرما انہوں چادر لپیٹی انہوں سردی لگ دی ہے. کہنے لگا جی دودھ گرم بڑا سی بوتل نہیں پھڑی جا رہی اس واسطے چادر چو لپیٹ لے. سیدنا عمر فاروق فرما دے چل چادر کھول کے وخا او دا تے پتا پانی ہو گیا نالے چادر اتارے نالے رو کے آسمان وال دیکھ کے کہنے لگا بس آج معافی دے دے آج عمر کھلو بچا لے کدے گناہ نہیں کرا گا. نوجوانوں کلیجہ پھٹ جان دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو بوتل تو چادر ہی اتاری بوتل چ شراب نہیں گرم گرم دودھ. حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں بوتل آتی جو پھڑ کے پروان لگے پتہ تینوں ہی ہے پتہ مینوں ہی ہے لیکن شراب ہی پیا ہوندا ہے پر سچی دس کیتا کیا او دیاں چیخاں نکل گئیاں. آسمان ول ویکھ کے کہن لگا عمر رب کعبہ دی قسم کچھ نہیں کیتا او دا ترلا ہی ماریا ہے. حضرت عمر فاروق نے سینے نال لا لیا تے رو کے فرماندے نے بڑی سچی توبہ کی دیا اج تیری توبہ نے دسیا ہے توبہ کر کے ٹر جائیے جیڑا رب شراب دا دودھ بنا سکدا ہے گناہاں دیاں وی نیکیاں بنا سکدا.